بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج بدھ کا روز ہے اور فروری کی 15 تاریخ۔ 85 سالہ سیمر ہرش، یہ جس کی آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ امریکہ کا ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور پولیٹیکل معاملات کا بہت بڑا لکھاری ہے، اور اس کو اپنی کاوشوں پر کئی انعامات بھی مل چکے ہیں۔ چند روز قبل اس نے روسی گیس پائپ لائنیں تھیں نارڈ اسٹریم 1 اور 2، جو کہ جرمنی اور یورپ کے دیگر ممالک کو سستے داموں گیس مہیا کرتی تھیں، ان پر 2022 میں کیے گئے حملوں اور ان حملوں کی تفصیل اور کس نے یہ حملے کیے ان پائپ لائنوں پر، اس کے بارے میں یہ اسٹرکٹلی ہڈن تفصیل تھی، جس کو کہہ سکتے ہیں انتہائی خفیہ یا سربستہ راز تھے۔ تو اس شخص نے ان سارے خفیہ رازوں کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اس کی جو تفصیلی رپورٹ اس نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کی ہے اور بعض اخبارات نے بھی اس کے حوالے دیے ہیں، وہ بہت زیادہ صفحات پر مشتمل ہے، اور اتنی لمبی تفصیل اور ویڈیو نہ تو بنائی جا سکتی ہے اور نہ ہی پھر ناظرین کی اس میں دلچسپی قائم رکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے ناظرین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تفصیلی رپورٹ میں سے صرف چند اہم نکات آج کے پروگرام میں پیش کیے جائیں گے۔ امریکن حکام اور پینٹاگان اور ناروے کی اتھارٹیز ان حقائق کو ماننے سے ابھی تک انکاری ہیں، لیکن ناظرین آپ اس چیز کو حتمی طور پہ یقین کر لیں کہ یہ اتنی تفصیلی رپورٹ ہے اور لمحہ با لمحہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ساری تفصیل اس انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے اپنے اس ویب سائٹ پہ لکھ دی ہے۔ اس لیے ان حقائق کو ٹھیک ہے آن فیس ویلیو سب انکاری ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ دسمبر 2021 اس مہینے میں امریکہ کے ایک سیکیورٹی چیف ہیں جیک سولیوان، وہ اپنے دفتر میں ایک میٹنگ کرتے ہیں جس میں جوائنٹ چیف آف سٹاف امریکہ کے نمائندے، CIA کے نمائندے، وزارت خارجہ کے نمائندے اور وزارت خزانہ کے نمائندے اس میٹنگ میں شامل ہوتے ہیں، اور جو یہ شرکاء ہوتے ہیں میٹنگ میں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ روس یوکرائن پر حملہ کرنے والا ہے، اور اس وجہ سے صدر امریکہ نے روس کی گیس پائپ لائنیں نارڈ اسٹریم 1 اور 2 کو تباہ کرنے کو کہا ہے۔ اور اس سلسلہ میں یہ جو 4 محکمے ابھی آپ کو گنوائے ہیں کہ CIA، جوائنٹ چیف آف سٹاف، سیکیورٹی کے تو ویسے ہی ہیڈ کر رہے تھے، اسی طرح وزارت خزانہ اور وزارت خارجہ، انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ اس سلسلے میں اپنی رائے دیں اور منصوبہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی آتا ہے تو وہ بتائیں۔ کچھ عرصے بعد گہرے سمندر میں غوطہ خوروں کے ذریعے پائپ لائنیں تباہ کرنے کا منصوبہ بن جاتا ہے۔ اب یہ جو گہرے سمندر میں غوطہ خور ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ کے لیے پاناما سٹی میں امریکن نیوی کے ڈیپ سی ڈائیورز جو ہیں وہ منتخب کر لیے جاتے ہیں۔ اس سٹی میں یہ سہولت موجود ہے ان کے پاس، جہاں پہ وہ سی ڈائیورز کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد گزشتہ برس 7 فروری کو امریکی صدر جرمنی کے چانسلر سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اگر روس نے، اب یہ دیکھ لیں کہ 24 فروری کو حملہ ہو رہا ہے اور 7 فروری کو یہ میٹنگ ہے، کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو نارڈ اسٹریم 2 جو کہ بن چکی تھی اور کمیشن ہونے والی تھی، اس کے بارے میں امریکہ کے صدر جرمنی کے چانسلر کو کہتے ہیں کہ اگر روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا اور ان کو پتہ ہے کہ حملہ ہونا ہے، تو نارڈ اسٹریم 2 جو ہے اس کو نہیں چلایا جائے گا۔
اب حیرانی والی بات ہے کہ جرمن چانسلر مان جاتے ہیں اور اس کا اعلان بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت جرمن چانسلر کو امریکی صدر جو دونوں پائپ لائنوں کی ہے تباہی، ان کا کوئی ایون اشارہ یا کنایا تک نہیں دیتے۔ اب اس کے بعد نارڈ سٹریم 1 اور 2 پر کس جگہ حملہ کرنا ہے، اس کے لیے امریکہ جو ہے وہ ناروے کو اپنے اعتماد میں لیتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے ناروے کو کیوں؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ابھی حال ہی میں کہہ لیں 1-2 سال پہلے امریکہ نے ناروے میں اپنی زمینی فوج، فضائی فوج اور نیوی، اس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ مزید اس کی نفری بڑھائی ہے۔ اسی طرح ناروے کا جو مغربی ساحل ہے وہ تقریباً 1400 میل تک شمالی اٹلانٹک سمندر کے ساتھ ہے، اور پھر ناروے جو ہے وہ ناٹو میں 1949 سے شامل ہے، اور آج کل جو ناٹو کے چیف ہیں اسٹولنبرگ صاحب، یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ 8 سال تک یہ ناروے کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور یہ امریکہ کی بیکنگ پر ہی یہ ناٹو کے جو ہیں وہ باس بنے تھے۔ اور اندرون خانہ یہ بھی رپورٹ ہے کہ جو اسٹولنبرگ ہیں اس وقت ناٹو کے باس، یہ امریکہ کے سب سے قریب ترین اور معتمد ترین ساتھی ہیں۔ اب 2022 مارچ کے مہینے میں ناروے کے ساتھ مل کر بالٹک سمندر میں موزوں جگہ کی تلاش کا کام مکمل کر لیا جاتا ہے، اور ڈنمارک کے پاس ایک جزیرہ ہے اس کا بون ہون، جس کی یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس سے چند میل کے فاصلہ پر جہاں سمندر کی گہرائی 260 فٹ ہے، اس کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر منصوبہ کے مطابق ناروے کے جو الٹا کلاس مائن ہنٹر ہیں، وہاں سے جو ڈائیورز ہیں، وہ اپنے آکسیجن، نائٹروجن اور ہیلیم گیس کے سلنڈر کے ساتھ سمندر میں اندر جانے کا پروگرام بناتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی منصوبہ بنتا ہے کہ جب وہ اندر چلے جائیں گے اس فکس جگہ پہ کہ جہاں پہ یہ انہوں نے کوئی چارج فکس کرنا ہے، تو C4 چارج، یہ پلانٹ کی شکل کا ایک چارج ہوتا ہے، تو یہ منصوبہ بنتا ہے کہ یہ ڈائیورس اس موزوں گہرائی میں جا کر جو یہ کرتے ہیں اور پھر مختلف جگہوں پر یہ C4 چارج کو فکس کر دیں گے۔ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے سمندر کی یہ پرٹیکولر لوکیشن اپنا سلیکٹ کی تو اس میں ایک بہت زیادہ جو ڈومینیٹنگ فیکٹر تھا یا ڈیسائیڈنگ فیکٹر وہ یہ تھا کہ اس جگہ نا سمندر بہت خاموش ہے اور مد و جزر نہیں ہوتا، اس لیے جو ڈائیورز جو ہیں وہ جو اب 260 فٹ نیچے جا کے انہوں نے یہ چارجنگ فکس کرنی تھی، تو ان کو یہاں کام کرنا بھی آسان تھا۔ اب یہاں پہ یہ مسئلہ بن گیا کہ ساتھ ہی ڈنمارک ہے، سویڈن بھی ہے، اور امریکہ اور ناروے دونوں اس آپریشن کو سویڈن اور ڈنمارک کی نظروں سے اوجھل رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو آپریشن ہے چارج فکس کرنے کا پائپ لائنوں میں، اس کو آپریشن کو بالٹک آپریشن 22 کے پردہ میں کیا جائے۔ اب بالٹک آپریشن 22 کیا ہے کہ پچھلے 21 سالوں سے امریکہ کا جو 6th نیول فلیٹ ہے وہ ہر سال جون کے مہینہ میں اس علاقہ میں آتا ہے اور ناٹو کے بعض ممالک کے ساتھ مل کر یہ سالانہ مشقیں کرتے ہیں۔ تو جو سن 2022 کی مشقیں تھیں ان کو بالٹک آپریشن 22 کا نام دیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو چارجنگ فکس کرنی ہے دونوں نارڈ سٹریم 1 اور 2 پائپ لائنوں کے ساتھ، یہ اس آپریشن یہ جو مشقیں ہونی ہیں، ایکسرسائز ہونی ہیں، ان کے پردہ میں خفیہ رہ کر اس کے دوران یہ جو آپریشن مکمل کیا جائے گا۔ اور پھر مزید سیکیورٹی رکھنے کے لیے انہوں نے ان سالانہ مشقوں میں کچھ تبدیلیاں کیں کہ بارودی سرنگیں کس طرح بچائی جاتی ہیں، ان کو تباہ کس طرح کرنا ہے، ان کی سرویلنس کیسے کرنی ہے، تو اس طرح کا کچھ رد و بدل کر کے انہوں نے یہ سارا کور پلان جو ہے بنا لیا۔
اب جیسے پہلے بتایا ہے کہ پاناما نیوی بوائز ان کو کہا جاتا تھا، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جب یہ مشقیں شروع ہوں گی، ظاہر ہے وہ ساری ٹریننگ کر چکے اور ہر ایک چیز کی بریفنگ ہو رہی تھی، لیکن اس ساری چیز کو انتہائی سیکرٹ رکھا ہوا تھا کہ وہ ان مشقوں کے دوران نارڈ اسٹریم 1 اور 2 پر ڈائیونگ کر کے اور وہاں پہ چارج 4 جو ہے وہ فکس کر دیں گے، اور اسی طرح پھر کوئی اس طرح کا سسٹم کریں گے کہ جب اس چارج کو 48 گھنٹے کے بعد کوئی سگنل دیے جائیں تو یہ دھماکہ کر دیں۔ اب پہلے جب یہ پلان بنا تو ان کا خیال تھا کہ جو ہی یہ بالٹک آپریشن کی مشقیں ختم ہوں گی اس کے 48 گھنٹے بعد ہم یہ دھماکے کر دیں گے، لیکن پھر ایک سیکنڈ تھاٹ آیا کہ اگر یہ 2 دن بعد ہی یہ دھماکے ہو جاتے ہیں وہ مشقوں کے ختم ہونے کے بعد، تو ظاہر ہے پھر ساری انگلیاں ناٹو کی طرف اٹھیں گی یا امریکہ کی طرف، تو پھر امریکی صدر نے کہا کہ نہیں، چارج آپ فکس کر دیں، اور یہ کب دھماکے کرنے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اب جو پاناما نیوی بوائز تھے انہوں نے اپنا کام کر دیا، اس مشقوں کے دوران انہوں نے چارجز لگا دیے۔ اب یہ جو نیا بیچ میں نیا خیال آیا یا نئی جو امنڈمنٹ امریکی صدر نے کی، تو اس کا ٹاسک جو ہے پھر وہ جو ناوے کی نیوی کو دیا گیا کہ تم نے اب یہ سارا جو ہے وہ کام سنبھالنا ہے کہ جب امریکی صدر حکم دے تو اس میں پھر آگے کیسے جانا ہے۔ تو اس میں ایک آپریٹس ہے جس کو سونار بوائے کہتے ہیں، یہ ایک آپ کہہ لیں ایک قسم کا آپریٹس ہے جو کہ جہاں پہ دھماکہ کرنا اس ایریے میں اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اور یہ پھر میسیج سگنلز کے تھرو اس C4 چارج کو دیتا ہے، اور جو بھی ٹائم ان میں کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے فکس کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ دھماکے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ مشقیں ختم ہو جاتی ہیں جو بالٹک آپریشن 22 کی ستمبر کی 26 تاریخ کو ناروے نیوی کا ایک جہاز ہے P8، یہ سرویلنس شپ ہوتا ہے اور یہ علاقے کی نگرانی کے لیے اڑتا ہے، اور یہ روٹین ہے وہاں پہ پرواز کرتا ہے، وہ روزانہ کی بیسس پہ کچھ گھنٹے اور اپنی سرویلنس کرتے ہیں، تو وہ اپنی روٹین پرواز پہ اڑتا ہے، اور اس کے ذریعے پھر وہ جو سونار بوائے ہے وہ جو آلہ چھوٹا سا وہ وہاں ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ سگنل جو ہیں وہ جانے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر نارڈ سٹریم دونوں جو ہیں 1 اور 2 میں کچھ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہاں دھماکے ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ دیر بعد ان پائپ لائنوں میں جو موجود میتھین گیس ہوتی ہے وہ سطح سمندر پر نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کچھ عرصے بعد پھر جب وہ سامنے آتی ہے تو دنیا میں یہ تھوڑی کھلبلی مچتی ہے، اور پھر ساری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ان گیس کی پائپ لائنوں میں کوئی دھماکے ہوئے ہیں اور یہ سطح سمندر پر وہ گیس آ رہی ہے۔ اب ان دھماکوں کے کچھ عرصے بعد، چند دنوں بعد ہی ستمبر میں امریکہ کے وزیر خارجہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب موقع ہے کہ کئی ممالک جو روس پر توانائی کے لیے انحصار کرتے ہیں اب نہیں کریں گے، اور روس جو اپنے غلط اہداف، وہ اس کو ہمیشہ غلط اہداف ہی کہتے ہیں کہ روس نے جو اپنے ڈیزائنز بنائے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ روس اپنے غلط اہداف کی تکمیل کے لیے یا ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو توانائی کے ذرائع ہیں گیس اور آئل وغیرہ، اس کو چونکہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا تھا تو امید ہے اب نہیں کر سکے گا۔ لیکن دیکھ لیں کہ اس وقت امریکی وزیر خارجہ کے اس بیان کو گہرائی میں جا کر کسی نے بھی نہیں لیا اور نہ ہی اس کا تجزیہ کیا۔ اسی طرح ان کی سیکیورٹی میں جو وکٹوریا نولانڈ ہے، اسسٹنٹ ہے، انہوں نے بھی جنوری میں ایک ان کے سینیٹر ہیں ٹیڈ کروز، ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شکر ہے کہ جس طرح تم سوچتے ہو اس طرح ہی میں بھی سوچتی ہوں کہ یہ جو نارڈ 2 سٹریم ہے یہ اب ایک لوہے کا جنک یارڈ ہے جو نیچے سمندر کی تہہ میں پڑا رہے، کسی کام کا نہیں رہا۔ لیکن اس پر بھی کسی نے ان کے اس بیان کو غور سے نہ پڑھا نہ سنا نہ اس کا کوئی تجزیہ کیا۔ جیسا شروع میں بتایا تھا، اب یہ جو امریکہ کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ میشن یہ سب کچھ سامنے لے آئے ہیں، تو یہ ہے وہ سربستہ راز جو ابھی تک کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
کوئی امریکہ پر الزام لگا دیتا تھا، کوئی روس پر الزام لگا دیتا تھا، کوئی اسرائیل پر الزام لگا دیتا تھا، سویڈن اور ڈنمارک پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں، ایون اسرائیل کو بھی اس میں کوئی شامل کر رہا تھا۔ لیکن اب جو وضاحت کے ساتھ اتنی تفصیلی رپورٹ ڈے بائی ڈے جو کارروائی ہوتی رہی ہے اس انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے بعد، ساری چیزیں اب سیٹل ہیں۔ گو امریکہ ابھی بھی نہیں مانے گا اور ناروے بھی شاید اس کی تردید کر دے، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہی ہیں۔